السلام علیکم دوستو، کڈس اینڈ کربس ماڈل سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں شاہ شمس تبریز کے بارے میں۔ تو جی فرینڈز، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوگا، لیکن ان کی دردناک کہانی کے بارے میں آپ کو شاید علم نہ ہو۔ محترم ناظرین، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہ بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے ایک دردناک قصہ ہے، جس کا مختصر حصہ ہم بتاتے ہیں کہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے، اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بڑے مجمع میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بد ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ رخصت ہوئے تو وقت اس نے اپنے امرائے سلطنت کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا، اور طویل مسافت طے کرنے کے بعد ملتان پہنچے، اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی انہیں شدید وہ مخالفت کی۔ ایک بار تو یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے انہیں آگ نہ دی، اور ایک سندل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر نشان پڑ گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، اور آپ انتہائی غصے میں باہر نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو بھی شمس، میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل اٹھے، اور پورا کا پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر راکھ ہو رہا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا تم چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دو گے؟ تو یہ نادان نہیں بلکہ سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ غضبناک لہجے میں فرمایا کہ آگ جیسی قیمت چیز بھی نہ دے سکے، اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے، اور یہ میرے ساتھ آیا ہے۔ میں اس کے زخم کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے کام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانا حضرت نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان بھی نہیں، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا، اور پھر سورج سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی حرارت کم کر دو، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد سورج کی حرارت اعتدال میں آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ تو جی فرینڈز، آپ کو آج کی یہ کہانی کچھ اس طرح سے وہ پتہ چلی ہوگی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ملتان میں گرمی کس وجہ سے زیادہ پڑتی ہے۔ تو جی فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔